اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ آج کی پہلی آیت میں اللہ پاک یہ بتا رہے ہیں کہ اگر ایمان لانے والا شخص مومن اگر تقوی پر قائم رہے، وہ تقوی اختیار کرے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو کس نعمت سے نوازتے ہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ان تتقوا اللہ، کہ اگر تم تقوی اختیار کرو گے، اللہ سے ڈرتے رہو گے، اللہ کی نافرمانی اور اللہ کے عذاب سے، یجعل لکم، تو بنا دے گا وہ تمہیں فرقانا، فیصلہ کن بات، یعنی وہ تمہارے لیے پھر ایک فیصلہ کن بات بنا دے گا، کر دے گا کہ تمہارے حق میں فیصلہ کرے گا۔ جیسے بدر میں اللہ نے مسلمانوں کے حق میں فیصلہ کیا، اس کو یوم فرقان بنا دیا۔ وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ، اور مٹا دے گا تم سے سیئاتکم، تمہاری خطائیں، وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور بخش دے گا تمہیں۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ بہت بڑے فضل والا ہے، بہت بڑی مہربانی کرنے والا ہے۔ تفسیر عثمانی میں ہے، کہتے ہیں کہ اگر خدا سے ڈر کر راہ تقوی اختیار کرو گے تو خدا تم میں اور تمہارے دشمنوں میں فیصلہ کر دے گا، دنیا میں بھی کہ تم کو عزت دے گا، اور ان کو دنیا میں ذلیل یا ہلاک کر دے گا جیسے بدر میں کیا، اور آخرت میں بھی کہ پھر مومن نعمتوں میں ہوگا، اور جب کہ دشمن اللہ کے، ان کا ٹھکانہ دوزخ ہوگا۔ دوسری بات یہ ہے کہ تقوی کی برکت سے اللہ تعالیٰ مومنین کے دل میں ایک نور پیدا کر دیتا ہے، جس سے وہ حق اور باطل اور نیک اور بد کا فیصلہ کر سکتے ہیں۔ فرقان سے مراد ہے نجات دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور اس کے علاوہ فتح، نصرت، غلبہ اور امتیاز بھی مراد ہے، جس سے حق اور باطل میں تمیز ہو جائے۔ تو پھر یہی مطلب بنتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کرتا ہے، اللہ کی نافرمانی سے بچتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی ہمیشہ مدد کرتے ہیں۔ وہ حق اور سچ میں تمیز کر لیتا ہے، دنیا اور آخرت میں سعادت مندی حاصل کر لیتا ہے، اس کے گناہ مٹ جاتے ہیں، لوگوں سے چھپا دیے جاتے ہیں، اس کے گناہوں پہ اللہ تعالیٰ پردہ ڈال دیتے ہیں، اور گناہوں سے توبہ کرنے کی توفیق بھی عطا کرتے ہیں، اور اللہ کی طرف سے اجر و ثواب کا وہ مستحق ٹھہر جاتا ہے۔ پچھلی آیات میں ذکر ہوا تھا کہ وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ، کہ اس وقت کو یاد کرو جب تم تھوڑے تھے، جب کمزور سمجھے جاتے تھے، اور ہر وقت مسلمانوں کو یہ ڈر لگا رہتا تھا کہ کہیں لوگ ان کو اچک نہ لیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو ٹھکانہ دیا مدینہ طیبہ میں اور ان کی مدد کی۔ اگلی آیات میں مدینہ جانے کی وجہ، اسباب بیان ہو رہے ہیں، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت ملے 13 سال ہو چکے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور صحابہ کرام نے مکہ میں جس ہمت اور بہادری کے ساتھ تبلیغ کی، دنیا میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ آپ کی تبلیغ کے اثرات دور دور تک پہنچ چکے تھے، اور بہت سارے لوگ اسلام میں داخل ہونا شروع ہو گئے۔ تو اس چیز نے مشرکین کو بہت پریشان کر دیا، اور اس کے لیے انہوں نے 3 سال تک شعب ابی طالب میں مسلمانوں کو نظر بند بھی رکھا۔ اس کے باوجود اسلام پھیلتا جا رہا تھا، جماعت بڑی ہوتی جا رہی تھی۔ تو ایسے میں مشرکین نے دارالندوہ میں جمع ہو کر مشورہ کیا، جس میں ابو جہل اور نضر بن حارث پیش تھے۔ مقصد یہ تھا کہ کس طرح سے مسلمانوں کو کچلا جائے۔ اس میں شیطان بھی ایک انسانی شکل میں کہ میں نجد کا سردار ہوں، وہ بھی شامل ہوا، اور آخری صورت میں یہی طے پایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کر دیا جائے، اور قتل کی صورت یہ ہو کہ ہر قبیلے کا ایک آدمی اس قتل میں شریک ہو، تاکہ بنو ہاشم ان کا مقابلہ نہ کر سکے، اور اگر بالفرض دیت دینی پڑے تو سب پر تقسیم ہو جائے اور کسی ایک پر بھی بوجھ نہیں ہوگا۔ اس تجویز پر سب کا اتفاق ہو گیا۔ چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کرنے کے لیے دن بھی مقرر ہو گیا، اور انہوں نے اس رات نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کا محاصرہ کر لیا۔ ایسے میں جبرائیل امین آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لائے، اور آپ کو تمام حقیقت سے آگاہ کر دیا کہ آج آپ مکان میں نہ سوئیں، اور اپنی جگہ آپ نے اس دن حضرت علی کو بلا کر وہاں ان کو لٹایا، اور آپ باہر آ گئے۔ قریش کے مختلف قبیلوں کا مقرر کردہ جو ایک جتھا تھا، جو لوگ تھے، وہ آپ کے دروازے کو گھیر کر کھڑے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زمین سے ایک مٹھی مٹی اور کنکر بھر کر ان کے سروں اور آنکھوں میں ڈالے، اور سورہ یاسین کی یہ آیت پڑھی فَغَشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، یہ تلاوت کرتے ہوئے آپ وہاں سے نکل گئے۔
فجر کے وقت جب کفار نے اندر جا کر تلاشی لی تو آپ وہاں پر موجود نہیں تھے۔ آپ حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ غار ثور میں جا کر چھپ گئے۔ 3 دن آپ نے اور 3 راتیں وہاں پر گزاری۔ حضرت ابوبکر صدیق کے غلام حضرت عامر ابن فہیرہ ان کو خوراک پہنچاتے رہے اور حضرت ابوبکر صدیق کے بیٹے حضرت عبداللہ رات کو مکے والوں کی تمام خبریں ان کو پہنچاتے۔ تو اس چیز کا اگلی آیت میں ذکر ہے کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے آپ کی حفاظت کی اور کس تدبیر کے ساتھ وہاں سے آپ کو نکالا اور آپ کو مدینہ پہنچایا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ، اور جس وقت تدبیر کی آپ کے متعلق ان لوگوں نے کافرو جو کافر تھے لِيُثْبِتُوكَ تاکہ وہ آپ کو گرفتار کر لیں، او یقتلوک یا آپ کو قتل کر دیں، او یخرجوک یا آپ کو جلا وطن کر دیں۔ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، وہ تدبیریں کرتے تھے اور اللہ بھی تدبیر کرتا تھا۔ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اور اللہ سب سے بہتر تدبیر کرنے والا ہے۔ وَإِذَا تُتْلَى، اور جب پڑھی جاتی ہیں عَلَيْهِمْ آیاتنا، ان پر ہماری آیتیں، قالوا، تو وہ کہتے ہیں قد سمعنا، تحقیق ہم نے سن لیا، لو نشاء، اور اگر ہم چاہیں، لقلنا مثل هذا، تو ہم بھی ان جیسی آیات کہہ سکتے ہیں۔ ان ھذا الا اساطیر الاولین، اور نہیں ہے یہ قرآن مگر پہلے لوگوں کے قصے اور کہانیاں۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ نضر بن حارث جب بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات اور قرآن کریم سنتا تو کہتا کہ ہم چاہیں تو ہم بھی اس طرح کا کلام بنا سکتے ہیں اور سنا سکتے ہیں، تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی تھی۔ بے شک قرآن پاک میں قصے ذکر کیے گئے ہیں پیغمبروں کے، بادشاہوں کے، مختلف قوموں کے، مگر ان میں عبرت ہے، وہ محض قصے نہیں ہیں۔ جیسے اللہ پاک کا ارشاد ہے فَقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، کہ ان کے سامنے قصے بیان کرو تاکہ وہ غور و فکر کریں، تاکہ ہم ان قوموں سے عبرت حاصل کریں اور ان گناہوں سے، ان غلطیوں سے اپنے آپ کو بچائیں تاکہ ہمارا انجام ان لوگوں کی طرح نہ ہو۔ وَإِذْ قَالُوا، اور جب کہا کافروں نے اللہم، اے اللہ، ان کان ھذا ھو الحق، کہ اگر یہ قرآن حق ہے، من عندک، تیری طرف سے، فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا، تو پس برسات دے ہم پر، حجارۃ من السماء، پتھر آسمان کی طرف سے، ابِئْتِنَا بِعَذَابٍ علیم، یا لے آ ہمارے پاس دردناک عذاب۔ کفار مجمع عام میں یہ دعا کیا کرتے تھے کہ اے اللہ، کہ اگر یہ قرآن واقعی حق ہے تو پھر ہم اس کے منکر ہیں، ہمارے انکار پر ہم پر عذاب بھیج دیں، آسمان سے ہم پر پتھروں کی بارش برسا دیں۔ تو اس کا جواب پھر اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، اللہ پاک کہتے ہیں کہ وَمَا كَانَ اللَّهُ، اور نہیں ہے اللہ، لِيُعَذِّبَهُمْ، کہ سزا دے ان کو، وَأَنْتَ فِيهِمْ، کہ ان کے درمیان میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود ہیں، کہ جس نوعیت کا وہ عذاب مانگ رہے تھے وہ نہیں آ سکتا تھا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ وہاں موجود تھے۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ، اور نہیں ہے اللہ، مُعَذِّبَهُمْ، سزا دینے والا ان کو، وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اور وہ اللہ سے معافی مانگتے ہیں، کیونکہ وہاں پر کچھ ایسے بھی عام لوگ تھے کہ جو اللہ سے استغفار کرتے رہتے تھے، کیونکہ کافر جب طواف کرتے تھے تو کہتے تھے غفرانک، کہ ہم تجھ سے معافی مانگتے ہیں، ہمیں معاف کر دے۔ ان کا یہ معافی مانگنا دنیا میں تو ان کے عذاب کو ٹال سکتا تھا، لیکن آخرت میں ان کا عذاب برحق تھا۔ آج کے سبق کے پہلی آیت میں ہم نے پڑھا تھا یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، کہ اے ایمان والو، اگر تم اللہ سے ڈرو گے تو تمہارے لیے فرقان بنا دے گا۔ فرقان کے معنی ہے فرق کرنے والی چیز، یہاں فرقان سے مراد حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے کی صلاحیت ہے۔ آدمی اگر اللہ سے ڈرے، وہی کرے جس کا اللہ نے حکم دیا ہے، اس سے بچے جس سے اللہ نے منع کیا ہے، تو پھر اس کو اس بات کی توفیق ملتی ہے کہ وہ سچ اور جھوٹ، حق اور باطل کے درمیان فرق کرنا سیکھ جاتا ہے، اس کو حق اور سچ نظر آنا شروع ہو جاتا ہے۔ انسانی صلاحیتوں کو بیدار کرنے والی سب سے بڑی چیز ڈر ہے۔ جس معاملے میں انسان کے اندر ڈر کی نفسیات پیدا ہو جاتی ہے، اس معاملے میں وہ حد درجہ حقیقت پسند بن جاتا ہے، کیونکہ یہ نفسیات اس کے ذہن کے تمام پردوں کو اس طرح ہٹا دیتی ہے کہ اس بارے میں
وہ ہر قسم کی غلط فہمی یا غفلت سے بلند ہو کر صحیح ترین رائے قائم کر سکتا ہے۔ یہی معاملہ ایک بندے کا خدا کے ساتھ ہوتا ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ تقوی کا تعلق پیدا ہو جائے تو اس کو اس بات کی توفیق مل جاتی ہے اللہ سے کہ وہ حق اور باطل کو ایک دوسرے سے الگ کر کے دیکھ سکتا ہے۔ یہ فرقان تقریباً وہی چیز ہے جس کو معرفت یا بصیرت کہا جاتا ہے۔ بصیرت کسی آدمی میں وہ اندرونی روشنی پیدا کرتی ہے کہ وہ حقیقت کو پہچاننا شروع کر دیتا ہے، اور اللہ کی خدائی سے بڑھ کر کوئی بڑی حقیقت نہیں۔ کسی بھی آدمی کے اندر یہ خدائی بصیرت کا پیدا ہونا اس بات کی سب سے بڑی ضمانت ہے کہ وہ برائیوں سے بچے، وہ خدا کے ساتھ اپنا ایسا تعلق بنا لے کہ وہ بالآخر اللہ کے فضل کا مستحق بن جاتا ہے۔ یہ فرقان کا پیدا ہو جانا اس بات کا ثبوت ہے کہ آدمی اپنے آپ کو حق کے ساتھ اتنا زیادہ وابستہ کر لیتا ہے کہ اس میں اور حق میں پھر کوئی فرق نہیں رہتا۔ ایسے لوگ اللہ کی براہ راست پناہ میں آ جاتے ہیں۔ اب ان کے خلاف تدبیریں کرنا خود حق کے خلاف تدبیریں کرنا بن جاتا ہے، اور خدا کے خلاف تدبیر کرنے والا ہمیشہ ناکام رہتا ہے، خواہ اس نے کتنی ہی بڑی تدبیر کیوں نہ کی ہو۔ تو یہی چیز ہمیں بھی اپنی زندگی میں دیکھنی ہے کہ ہمیں اللہ کے ساتھ وہ تعلق بنانا ہے، اپنے اندر وہ تقوی پیدا کرنا ہے کہ ہماری اندر کی آنکھ دیکھنا شروع کرتے، ہم حق کو پہچاننا شروع کرتے ہیں، اور پھر ہمارے خلاف کوئی کتنی بھی بڑی سازش کیوں نہ کرے وہ ہمیشہ ناکام ہی رہے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔